کشمیر میں جو سچویشن ہے ابھی رائٹ ناؤ اٹس ناٹ کنڈیوسو، اتنی اچھی نہیں ہے. تو اسی حوالے میں ایک ویڈیو آیا ہے آج وائرل ہوا ہے، ایک زپ لائن جو کر رہے ہیں ٹورسٹ، تو ان کے ساتھ جو زپ لائن آپریٹر ہے انہوں نے اللہ اکبر کہا. تو اس بات پہ بوال اٹھایا کہ اس نے اللہ اکبر کہا اور ٹیرر اٹیک ہو گیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس سچویشن میں کچھ ایسے کمیونل فورسز ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی، جو سوشل میڈیا میں کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کو بدنام کرنے کی، نفرت پھیلانے کی، تاکہ جو ٹیررسٹ نے کام کیا اس نے نام پوچھا تو اسی ایجنڈے کو یہ لوگ آگے چلانا چاہتے ہیں، ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، جے شری رام ہو یا اللہ اکبر ہو، تو جب بھی کسی کو کوئی مشکل کام آتا ہے، کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے. تو ہم مسلمانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بوجھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں یا کہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں مصیبت کے وقت میں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ اکبر بولا اور اس قسم کا الزام لگانا، میں کہتی ہوں یہ جو بھی آدمی ہے یہ گٹھیا ہے، تو اس کے اوپر جتنی بھی لعنت بھیج رہے ہیں وہ اس پہ کم ہے. میم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی لگاتار ٹویٹ کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو باہر ہیں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. کل ایک رپورٹ بھی آئی تھی ایک لڑکی کو شی واز allegedly molested. تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو باہر اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ایک تو جو جموں کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس دکھ میں شامل ہیں اور آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں، مگر اس میں ضروری ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہاں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں. میں پورے ملک کو لوگوں کے آپ کے بچے ہیں، کیونکہ ایک بچے نے اپنی جان گنوا دی پہلگام میں ٹورسٹ کی جان بچاتے ہوئے، کئی بچوں نے خون دیا، کئی بچوں نے اپنے پیٹھ کے اوپر جو ہے زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا. تو کشمیر آپ کے ساتھ ہے، تو کشمیریوں کے ساتھ آپ وہ سلوک کیجئے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ملک میں جو چاہتے تھے، ہمارے دشمن چاہتے تھے کہ وہاں پورے فسادات ہو، کئی لوگوں کی جانیں چلی جائے، وہ نہیں ہوا. پر کہیں کہیں پر ابھی بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی کہیں کہیں پہ پرابلم ہے. خاص کر کافی یونیورسٹیز، کالجز اور انسٹیٹیوشنز نے اپنا جو کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں ان کو چھٹی دے دی ہے، ان کا ایگزام ری شیڈول کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر کئی جگہ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. تو ہماری گزارش ہوگی سب کے ساتھ کہ جب تک ہمارے بچے وہاں ہیں تب تک ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو جو پولیس لے کے جا رہی ہے، کوشچننگ کر رہی ہے، یہ جو زپ لائن آپریٹر تھا اس کو NIA نے لیا ہے کوشچن کرنے کے لیے. بہت سارے گھر جو ہے ان کو بلڈوز کر دیا، بلاسٹ کر دیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، میں نے آلریڈی اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ ایک ملیٹنٹ کے گھر کو مطلب تباہ کرتے وقت، وہ ملیٹنٹ جو گھر چھوڑ کے بہت پہلے چلا گیا، تو جو عام لوگوں کے گھر کو نیس نابود کرنا، ابھی یہاں پلوامہ میں ایک اس بیچاری کی شادی تھی بیٹیوں کی، اس کا سارا تباہ برباد ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے یہ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہوتا ہے اس سے ایلینیشن بڑھے گی. اور جو کشمیری کچھ دن پہلے نکلا، ملک کے لیے نکلا، تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے سائڈ سے وہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کی، اٹاری واگا جو بارڈر ہے کلوز کیا، لوگوں کو، پاکستانی نیشنلز کو بھیج دیا واپس. ابھی جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، جن کی شادیاں یہاں ہوئی ان کو بھی کہہ رہے ہیں آپ جائیے. نہیں، میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے کہ یہاں 30 سال 40 سال سے عورتیں جن کی شادی ہوئی ہے، کئی اس میں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کی طرح یہاں رہ رہی اور انہوں نے ملک کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، تو ایک اچھے شہری کی طرح رہ رہے ہیں. تو ان کو اس وقت ملک نکال دینا، دیش نکالا کرنا، مجھے لگتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں چاہوں گی کہ ہوم منسٹر صاحب اس پہ نظر ثانی کریں تاکہ جو لوگ یہاں 30 سال 40 سال سے رہ رہے ہیں ان کو پاکستان واپس جانے کے لیے نہ کہیں. میم کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا سیف الدین سوز کی طرف سے کہ اگر پاکستان از سیئنگ کہ دے آر ناٹ انوالوڈ ان دی اٹیک، انڈیا شوڈ کنسیڈر دیئر ورڈ. یہ تو آپ صاحب سے کہہ سکتے ہیں، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ ان دو ملکوں کے بیچ میں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹو بہت ایسے تناؤ ہے اس وقت، مجھے لگتا ہے ان معاملوں پہ بات کرنا صحیح نہیں ہوگا. جیسے کہ میں سو رہا ہوں تو پتا جی کو جگانا ہے مجھے، تو وہ ڈائریکٹ اٹھانے کے بجائے، اور ہنسا کی پرمپرا میرے یہاں نہیں تھی سوبھاگیہ سے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کمرے میں آ جائیں گے یا باہر سے گزریں گے اور چوپائی بولیں گے، پرات کال اٹھ کے رگھناتھا مات پتا گرو ناوئی ماتا. کبھی کبھی میں غصے میں اٹھ کر کے ارے پاپا چرن اسپرش کیا اور سو گیا، ان کا امت اٹھانا.
Thank you.